توحید حق کا وہ پاسدار الحمدللہ یہاں قادری صاحب نے بات والی بات لا کر اپنی پچھلی جذباتی لیکن باطل باتوں کو خود ہی باطل و غلط ثابت کر دیا۔ بات ایک ہونے سے اللہ اور اس کے رسول ایک نہیں ہو جاتے۔ فرمایا براءۃ من اللہ و رسولہ، سورہ توبہ میں اللہ اور اس کا رسول تم سے بری ہیں، جمع کر دیا۔ تو ہم نے برابری کی ہے یا خدا نے کی ہے؟ قادری صاحب نے جو اس سے پہلے یہ باطل بات کی کہ اللہ اور رسول ایک ہی ہیں، دو نہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کے لیے جو اعلان برات اور بیزاری کا ذکر آیا، اس سے قادری صاحب یہ دور کی کوڑی ڈھونڈ لائے کہ اللہ نے اپنے ساتھ رسول کا ذکر جمع کر دیا، تو معاذ اللہ، اللہ اور رسول میں برابری اللہ نے کی ہے، ہم نے نہیں۔ ہک ہے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ ہم کہتے ہیں واللہ یہ بات شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں، اور ایسا کرنے والا مصطفیٰ کا ادب نہیں کر رہا، اسے ادب کی معرفت ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 16 پر گفتگو کرتے ہوئے طاہر القادری صاحب نے بڑی ہی بے باکی، دیجہ دلیری اور ہیرا پھیری سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک قرار دیا، اور کئی بار اپنی شرکیہ بات کو دہراتے چلے گئے۔ اس سے پہلے دو حصوں میں اس باطل بات کے کچھ جوابات عرض کر چکا ہوں۔ پوری کوشش ہوتی ہے کہ مختصر دورانیے کے ان دروس میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھا جائے، لیکن بھائیو، جب معاملہ توحید اور شرک کی بحث کا ہو اور قبر پرستی اور پیر پرستی کے داعی بڑے چیلنج کے انداز میں اپنے گمراہ باطل عقائد کو دلائل سے ثابت کر دکھانے کے لیے ملمہ سازی اور ڈیڑھ ہوشیاری سے کام لیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اور ایسی باتوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا ممکن نہیں رہتا۔ ویسے بھی ہم سبھی کا مقصد عقیدہ توحید اور رسالت پر قائم رہتے ہوئے کتاب و سنت کے ساتھ تعلق مضبوط بنانا، کفر اور شرک کے اندھیروں سے بچ کر اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ عقیدے میں اگر کفر و شرک ہو تو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق یہ مقصد قطعاً پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہم تمام ساتھیوں کو سلسلے کی طوالت سے گھبرا کر اکتاہٹ کا شکار ہو کر آگے نہیں بڑھنا، بلکہ مقصد کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو آئیے سنیے طاہر القادری صاحب اپنے قبر پرستی کے دین کو تقویت دینے کے لیے مزید کیا گل کھلانے کی ناکام و نامراد کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو اشارہ ہے ذات کی طرف تو نہ ایک ہیں نہ برابر ہیں۔ اب دوسرا احتمال ہو سکتا ہے کہ آپ برابر کر دیتے ہیں، یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ حکمن، کیا حکمن، اگر بات حکم کی ہے، بات نسبت کی ہے، بات ادب کی ہے، بات محبت کی ہے، بات اطاعت کی ہے، بات بیعت کی ہے، بات تعلق کی ہے، اگر بات یہ ہے تو پھر برابری کیسی؟ وہاں تو دو ہیں ہی نہیں، ایک ہے، پھر وہ بات ایک ہے۔ اس لیے کہ پھر تو اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو ان کی اطاعت کرے وہی میری اطاعت ہے۔ الحمدللہ یہاں قادری صاحب نے بات والی بات لا کر اپنی پچھلی جذباتی لیکن باطل باتوں کو خود ہی باطل و غلط ثابت کر دیا۔ بات ایک ہونے سے اللہ اور اس کا رسول ایک نہیں ہو جاتے، اللہ اللہ ہی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود
کہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے منتخب بندے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہی رہتے ہیں۔ اور یہ تو خود قادری صاحب بھی مان چکے کہ ذات ایک نہیں ہو سکتی، وہ خالق ہے، یہ مخلوق، خالق و مخلوق ایک کیسے ہوا؟ ہم کہتے ہیں قادری صاحب اس لیے عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری، آپ کا حکم تسلیم کرنا، آپ کا فیصلہ فرمانا اللہ کی اطاعت و حکم و فیصلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کی شان یہ بیان کی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ رسول اپنی خواہشات نفسانیہ سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ اس اللہ کی وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ بات کو مزید واضح کرتے ہوئے ہم آپ کو ایک اور دلیل کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7137 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ قادری صاحب ذرا کان کھولیے، اب اگر کوئی اس حدیث مصطفیٰ کو لے کر یہ کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت، آپ کی اطاعت اور آپ کے امیر کی نافرمانی آپ کی نافرمانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امیر ایک ہی ہیں، دو نہیں، جب ہیں ہی ایک تو برابری کیسی؟ نعوذ باللہ۔ تو دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف سے کہیے، کیا آپ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ کا ادب کہیں گے؟ کیا آپ ایسی بات کہنے والے کو با ادب سمجھیں گے جو کہے کہ رسول اور امیر دو نہیں ایک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے؟ ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ ہم کہتے ہیں واللہ یہ بات شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں، اور ایسا کرنے والا مصطفیٰ کا ادب نہیں کر رہا، اسے ادب کی معرفت ہی نہیں، وگرنہ یوں کبھی نہ کہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امیر ایک ہی ہے، دو نہیں، بلکہ اصل اور صحیح بات کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امیر کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، تو یہ اطاعت ایک ہے، نہ کہ رسول اللہ اور ان کے مقرر کردہ امیر۔ پھر دیگر دلائل کے مطابق ان دو اطاعتوں میں بعض فرق ہیں، بھلا ایک اللہ کے رسول ہو، دوسرا رسول کا امتی، ایک پر وحی کا نزول ہو، دوسرے تک رسول وحی پہنچائیں، ایک کو اللہ تعالیٰ نے امامت انبیاء کی فضیلت عطا کی ہو اور ختم نبوت کا تاجدار بنایا ہو، اور دوسرے کو ان کا تابعدار بنایا ہو، تو یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اطاعت و نافرمانی اگر ایک ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ کوئی منہ پھٹ بے ادب بلا سوچے سمجھے پھٹ پڑے اور کہہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امیر ایک ہی ہے، جو دو کہے گا کافر و مشرک ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مثال سمجھ آ گئی قادری جی؟ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کہنا بھی اللہ کی شان و عظمت کے خلاف ہے، اللہ کے ادب و احترام اور عزت کے خلاف ہے۔ جو آیات ڈاکٹر صاحب نے پیش کی اس حوالے سے ان میں بھی اطاعت، حکم اور فیصلوں ہی کی بات ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام اس کو ملحوظ خاطر رکھے، اور یہ کبھی نہ کہے کہ اللہ رسول ایک ہے، بلکہ اصل اور صحیح بات بیان کرے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک ہی ہے، یہ دو نہیں۔ سورۃ نوح کی آیت نمبر 13 سن لیجئے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور ترجمہ پیر کرم شاہ صاحب کا سن لیجئے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم پرواہ نہیں کرتے اللہ کی عظمت و جلال کی؟ اور پیر صاحب کی طرف سے کی گئی تشریح و تفسیر بھی دیکھ لے، سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کا شرک ہی پر اصرار بیان کرتے پیر صاحب نے لکھا
جب اس بات کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا تو آپ نے انہیں سرزنش یعنی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، اگر کوئی مالدار آدمی تمہارے پاس آتا ہے تم اٹھ کر اسے سلام کرتے ہو، اگر کسی علاقے کا سردار آ جائے تم اس کا احترام کرتے ہو، اللہ ہی کی ایسی ذات ہے جس کا تمہیں کوئی لحاظ نہیں، جس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اب آئیے آگے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیں۔ حرمت میں ایک کیا، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ کیسے بڑھنا؟ قربانی کر دی انہوں نے حضور کی قربانی سے پہلے۔ بعض لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کر دی، ابھی حضور نے اپنا جانور ذبح نہیں فرمایا تھا، کچھ نے کر دیا، حکم ہوا جاؤ قربانی کے بعد دوبارہ جانور ذبح کرو، وہ گوشت تھا، قربانی نہیں ہوئی۔ آیت آئی اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ ارے جانور تو مصطفیٰ نے ذبح کیا، اللہ نے کون سی گائے ذبح کی تھی؟ اللہ تو قربانی کرنے سے پاک ہے، اس کے لیے قربانی ہوتی ہے، اس کے لیے قربانی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی قربانی سے پہلے نہ کسی نے پہلے کی نہ کسی نے بعد میں کی، تو تقدم تو ہوا تھا فعل رسول پر، عمل رسول پر، تقدم ہوا تھا علی الرسول۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول پر پہل نہ کرو، فرمایا خدا اور مصطفیٰ پر پہل نہ کرو۔ تقدم علی الرسول ہی تقدم علی اللہ ہے، کیونکہ ادب مع الرسول ہی ادب مع اللہ ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنا ہے، لیکن قادری صاحب کا یہ تاثر دینا قطعاً درست نہیں کہ تقدم علی اللہ کوئی شے نہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہی اللہ سے آگے بڑھنا ہے، وگرنہ اللہ سے کون آگے بڑھتا ہے؟ پھر تقدم سے یہاں مراد صرف افعال پر ہی نہیں، اقوال پر بھی تقدم ہوتا ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب سے ہی سمجھ لیں، امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر نقل کی کہ وہ فرماتے ہیں لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے خلاف کچھ نہ کہو، یعنی قرآن و سنت کی مخالفت نہ کرو، کتاب اللہ کی مخالفت تقدم علی اللہ ہی ہوگا۔ رہا معاملہ قربانی کا تو حسن بصری رحمہ اللہ سے اس کا شان نزول یہی منقول ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برعکس نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ کوئی مرفوع روایت نہیں، البتہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاتو کا شاتو لحم، تیری بکری بس گوشت کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف چیزوں کو اس آیت کا شان نزول میں شامل بتایا گیا ہے۔ بلا شبہ اس قسم کی تمام چیزیں اس آیت کے مضمون میں شامل ہیں، چونکہ کسی بھی معاملے میں اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ قرآن و سنت کے احکام کو نظر انداز کرے، لیکن خاص دعویٰ کیا جائے تو پھر واضح دلیل لازمی ہوگی جو کہ نہیں ہے۔ جی ہاں قادری صاحب، گائے اللہ نے خود ذبح نہیں کی، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تعلیم تو دی کہ عید الاضحیٰ کی قربانی نماز عید کے بعد کرنی ہے، نہ کہ نماز سے پہلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیجئے ان اتبعو الا ما یوحی الی، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل، دینی احکام اللہ کی وحی پر مبنی تھے، اس لیے ان سے تقدم اللہ ہی سے تقدم قرار پاتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں جہاں نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ آیا وہاں پہلے نماز پھر قربانی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 سن لیجئے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الکوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور آپ کی سنت مبارکہ ہی دلیل ہے کہ ترتیب میں پہلے نماز ہے پھر قربانی۔ آگے سنیے اور دیکھیے قادری صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا براءۃ من اللہ و رسولہ، سورہ توبہ میں اللہ اور اس کا رسول تم سے بری ہیں، جمع کر دیا۔ تو ہم نے برابری کی ہے یا خدا نے کی ہے؟
قادری صاحب نے جو اس سے پہلے یہ باطل بات کی کہ اللہ اور رسول ایک ہی ہیں، دو نہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کے لیے جو اعلان برات اور بیزاری کا ذکر آیا، اس سے قادری صاحب یہ دور کی کوڑی ڈھونڈ لائے کہ اللہ نے اپنے ساتھ رسول کا ذکر جمع کر دیا تو معاذ اللہ اور رسول میں برابری اللہ نے کی ہے، ہم نے نہیں۔ آگے بھی قادری صاحب نے اس قسم کی کچھ مثالیں قرآن سے پیش کر کے گویا اپنی اسی بات کی دلیل فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے قادری صاحب کی طرف سے پیش کردہ مزید دلیلیں سن لیں، پھر انشاءاللہ قرآن مجید سے ہی ان کے اس استدلال کا باطل ہونا ہم ثابت کریں گے۔ سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ نے جمع کر دیا۔ فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے جمع فرما دیا۔ فرمایا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے اللہ نے جمع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جمع کر دیا۔ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ نے اطاعت میں جمع کر دیا۔ فرمایا من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے نافرمانی میں اللہ نے جمع کر دیا۔ فرمایا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاغ اللہ نے جمع کر دیا بلاغ میں۔ فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اللہ نے مخالفت میں جمع کر دیا۔ فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں مخالفت میں اللہ نے جمع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں اللہ نے جنگ میں جمع کر دیا۔ اب کوئی جنگ اللہ سے بھی جا کے لڑتا تھا، کوئی تلوار اٹھاتا تھا اللہ کے خلاف؟ جنگ بدر میں کس کے خلاف اٹھے تھے؟ احد میں کس کے خلاف تھے؟ غزوہ خندق میں کس کے خلاف تھے؟ دیکھنے میں تو جنگ حضور سے ہو رہی تھی مگر اللہ نے کہا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے کرتے ہیں۔ یہاں تک قادری صاحب نے جو 10 مثالیں پیش فرمائیں اور ہر ایک کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جمع کر دیا، گویا یہ سب قادری صاحب کے خیال کے مطابق اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اللہ اور رسول ایک ہی ہے، دو نہیں۔ ہم مختصراً عرض کریں کہ ان میں سے 9 مثالیں تو اطاعت اور فیصلوں سے متعلق ہیں، اور اس کی وضاحت ہم پہلے کر آئے، تکرار کی ضرورت نہیں، بس اتنا عرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہے، کیونکہ اس کا حکم اللہ نے ہی دیا ہے۔ معاملہ یہ نہیں کہ اللہ کا دین الگ ہے اور نازل شدہ الگ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم الگ، ایسا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ دین سے الگ ہیں، ایسا بھی نہیں۔ جب دین اسلام اللہ کا نازل کردہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس دین کو پہنچانے والے ہیں تو آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہاں اللہ اور اس کا رسول ایک نہیں بلکہ اطاعت ایک ہے، قضا ایک ہے، اسی طرح نافرمانی و مخالفت ایک ہے۔ لیکن قادری صاحب ان باتوں کو لے کر یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول ایک ہی ہیں، دو نہیں۔ جڑا ہی ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ یہاں ہم قادری صاحب کو ان کے اس بیان کے ایک حصے کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے کہ آپ نے عام افراد پر اللہ اور ملائکہ کے درود بھیجنے والی آیت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، قرآن مجید میں ہے، ارشاد فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ مومنوں کے لیے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ یصلی واحد کا صیغہ ہے، بولیے یصلی واحد کا صیغہ ہے، یصلی علیکم وملائکتہ، اور پھر اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا درمیان میں واو عاطفہ لگا کر اللہ کا ذکر بصیغہ واحد کیا، یصلی علیکم، واو عاطفہ کے بعد وملائکتہ کو الگ فرمایا۔ معمولی عقل رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہاں قادری صاحب اللہ اور ملائکہ کو الگ الگ قرار دینے کے لیے واو عاطفہ کو دلیل بنا رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ الگ ہے اور ملائکہ الگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قادری صاحب نے وجہ کیا بیان کی؟ واو عاطفہ۔ مزید سن لیجئے، قادری صاحب نے پھر فرمایا
اللہ کے ذاکر بندوں پر صلہ کے طور پر، اجر کے طور پر، جب اللہ رب العزت نے اور فرشتوں نے درود پڑھنا تھا بطور اجر، ذکر کے اجر کے طور پر، تو اللہ نے هو الذی یصلی علیکم بصیغہ واحد اپنا ذکر الگ فرمایا اور ملائکہ کا ذکر واو عاطفہ کے بعد الگ فرمایا۔ پھر سے ملائکہ کو الگ کرنے کے لیے دلیل کس بات کو بنایا؟ جی ہاں، واو عاطفہ کو تیسری بار قادری صاحب نے پھر فرمایا۔ فاعل اور فعل یصلی بصیغہ واحد پہلے بیان کر دیا اور واو عاطفہ لا کر وملائکتہ ان کے فاعلین کو الگ بیان کیا۔ 3 بار قادری صاحب نے یہ بات بیان کی کہ واو عاطفہ لا کر الگ کر دیا، کیونکہ عربی زبان کا یہی قاعدہ ہے، عطف تقاضا کرتا ہے معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ہو، البتہ حکم میں وہ دونوں ہی شامل ہوتے ہیں۔ اس کی آسان سی مثال جب کہا جائے اعطی زید و عمرا، کہ زید اور عمر کو دو، تو زید الگ فرد ہے اور عمر الگ، لیکن دونوں ہی کو عطا کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس حکم میں وہ دونوں شریکوں شامل ہیں۔ اب دیکھیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ثابت کرنے کے لیے قادری صاحب نے جو آیات بطور ثبوت پیش کی ان میں بھی عطف موجود ہے۔ قادری صاحب کے بیان کی تحریری صورت کا سکین دیکھ لیں، ماہنامہ منہاج القرآن دسمبر 2006 کا شمارہ ہے۔ ان تمام آیات میں لفظ جلالہ اللہ کے بعد واو عاطفہ موجود ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 1 براءۃ من اللہ ورسولہ، یا سورۃ احزاب کی آیت نمبر 36 اذا قضى اللہ ورسولہ، اس میں قضا فعل ماضی واحد کا صیغہ ہے، پھر لفظ اللہ فاعل ہے، پھر واو عاطفہ ہے۔ اسی طرح دیگر آیات میں بھی ڈاکٹر صاحب کے رسالے کے سکین کو غور سے دیکھ لیں۔ قادری صاحب سے ہمارا سوال ہے کہ ایک آیت کی واو عاطفہ سے آپ مغایرت ثابت کر رہے ہیں اور 3 بار اس بات کو دہرا کر بتا رہے ہیں کہ واو عاطفہ لا کر الگ کر دیا، الگ کر دیا۔ وہاں آپ اشتراک حکم مان کر بھی اللہ تعالی اور ملائکہ کو الگ ہی قرار دے رہے ہیں، لیکن دوسری جگہ آپ اسی واو پر عاطفہ کو نظر انداز کر کے اللہ اور رسول کو ایک ہی بتا رہے ہیں، اور جو اس ایک کو 2 کہے اسے آپ کافر بتا رہے ہیں۔ آپ کی دلیل سرائکی کی شاعری ہے، آپ کے پاس کتاب و سنت کی دلیل نہیں، صوفیوں کا کلام آپ کی دلیل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سے یہ تضاد فکری چھڑوا دے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، توحید کے راستے پہ چلائے، شرک کی دعوت سے ہٹا کر توحید کا داعی بنا دے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 16 پر مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے ملاقات پہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔